أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سب سے پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. غفلت میں ڈال دیا تم کو آپس میں مال کی ہرس جمع کرنے نے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے، قبر تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیاوی سامان قابل فخر نہیں اور آخرت قابل غفلت نہیں. پھر سنو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اور سنو اگر تم یقین سے جان لیتے، لترون الجحیم، بلا شبہ تم ضرور بھی ضرور جہنم اور دوزخ کو دیکھو گے. پھر تم ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق، نعمت کے متعلق. الہاکم التکاثر، الہاکم، الہا کے معنی آتے ہیں غفلت میں ڈالنا، بڑی چیز سے غفلت میں ڈالنا تم کو. تکاثر یعنی مال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے نے. آدمی دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو، میرا گھر سب سے اچھا ہو. ایک گاڑی لایا تو دوسرا اس کے اوپر چڑھ کر اچھی اس سے گاڑی لاتا ہے. تو یہ چیزیں کہ مال میں آگے بڑھ جاؤں ایک دوسرے سے، یہ چیز مال میں آگے بڑھ جانے کی جو دوڑ ہے اس کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، قبر سے غافل ہو گئے. یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبر تک. یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کے لیے ایک وادی پوری سونے کی بھری ہوئی ہو تو تمنا کرے گا کہ دوسری بڑھ جائے، دو ہو، اور اس کی خواہش کو، حرص اور طمع کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ مر جائے. حتی زرتم المقابر. حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمْ وَادِيًا مِّن ذَهَبٍ لَأَحَبُّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ. یہی روایت جو میں نے ذکر کیا ابھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو بڑی ہوئی تو اس پر قناعت نہیں کرے گا
یہاں تک کہ وہ چاہے گا کہ دوسری وادی بھی ہو جاوے اور اس کا منہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، میں یوں ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے۔ حالانکہ مال کی 3 قسم ہے۔ ایک مال تو کھایا اور فنا کر دیا، پیا اور فنا کر دیا، جو کھا گیا، جس کا استعمال ہو گیا وہ اس کا ہو گیا۔ پہنا اور پرانا کر دیا، لباس لے آیا، پہنا اور پرانا ہو گیا، وہ اس کا ہے۔ اور صدقہ کیا اور باقی رکھا اپنے لیے آخرت کے لیے، یہ 3 قسم کا مال ہے۔ ابن آدم کہتا ہے، حدیث میں آیا کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ مال کی 3 قسم ہے۔ کھایا اور فنا کر دیا، کھایا پیا اور فنا کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، صدقہ کیا اور اپنے لیے باقی رکھا آخرت میں۔ باقی جو مال ہے وہ چھوڑ کر جائے گا رشتہ داروں کے لیے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان جاتی ہیں۔ آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں قبرستان جاتی ہیں۔ آدمی کی اولاد اور رشتہ دار، آدمی کا مال اور آدمی کے اعمال، 2 چیزیں واپس آتی ہیں۔ مال میں چادر وغیرہ ہے، گدا وغیرہ رکھا ہوا ہوگا، وہ بھی واپس آئے گا، اولاد اور رشتہ دار بھی واپس آئیں گے، اور اعمال اس کے ساتھ آگے جائیں گے۔ تو الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے۔ تکاثر سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مال میں بڑھ جانے کی، اندر فخر کرنا کہ میرا مال زیادہ ہے، فخر کرے، میرا گھر زیادہ بڑا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ اس فخر کرنے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا اللہ سے، آخرت سے، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کا کہ کفار مکہ جو ہیں آپس میں مال اور اولاد میں فخر کرتے تھے۔ کفار مکہ نسب میں کہ میرا نسب اعلیٰ، میرا خاندان اعلیٰ، میرا مال اعلیٰ، میری اولاد زیادہ ہے۔ اب تو ہمارے دو والا مسئلہ آ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہ فخر کرتے تھے کہ میری اولاد زیادہ ہے، اس پر فخر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، قبرستان تک پہنچ گئے، اگر گنتے گنتے تعداد زیادہ نہیں ہوئی تو تم نے یوں کہا، کفار نے، بعض نے، کہ فلاں لڑائی میں ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، وہ گنو۔ تو زمین کے اوپر جو گننا شروع کیا اس میں کمی ہوئی تو زمین کے اندر چلے گئے، قبرستان میں آؤ، قبر گن لو ہماری کتنی ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ یہ کفار قریش کا مسئلہ تھا۔ چونکہ یہ آیت، یہ سورت مکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ تمہارے اس حسب و نسب اور مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا ہے اللہ سے، اس میں پڑے رہے اور اللہ سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، قبرستان تک پہنچ گئے، زمین کے نیچے آدمیوں کو گننا شروع کر دیا، اور
تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک دن تم کو بھی جانا ہے اور مرنا ہے اور یہاں جا کر سونا ہے، یعنی تم کو تنبؤ نہیں ہوا. تو یہ دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، حتی زرتم المقابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے. کسی کا دل سخت ہو تو قبر کی زیارت کیا کرے، قبروں کے اوپر جایا کریں، تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو کہ ایک دن مجھے بھی اندر سونا ہے اور مجھے بھی یہاں آنا ہے. قبر کو یاد کرے گا، موت کو یاد کرے گا. مراقبہ موت ہمارے اکابرین بتلاتے ہیں، بزرگان کرام، اولیاء کرام، مراقبہ موت کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور یہ سوچے کہ میں مر رہا ہوں، لوگ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو اس سے اس کو آخرت کی یاد آئے گی، دل نرم ہوگا، اللہ کی طرف انسان مائل ہوگا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. سنو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہوگا؟ کہ دنیا قابل فخر نہیں اور آخرت قابل غافل نہیں، قابل غفلت نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا، کس کا نسب اعلیٰ ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نسب کس کا اعلیٰ تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ تقویٰ کس کا اعلیٰ تھا. اللہ کے یہاں اونچے خاندان والا، نیچے خاندان والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، اصل اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا تقویٰ، اس کا تقویٰ کیسا ہے. کلا سوف تعلمون. سنو، تمہیں معلوم ہو جائے گا مرتے ہی قبر کے اندر کہ دنیا قابل فخر نہیں اور آخرت قابل غفلت نہیں. مرتے ہی پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. پھر سنو، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دوسری مرتبہ لائے، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، دو مرتبہ لائے. دوسری مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے محشر میں، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ دنیا قابل فخر نہیں تھی اور آخرت قابل غفلت نہیں تھی. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین سے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یقین سے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا قابل فخر نہیں تھی. جس پر ہم فخر کیا کرتے تھے، اپنی عمر برباد کر دی، مجلسیں لگاتے تھے، تو یہ قابل فخر نہیں تھی. یہ یقین ہو جائے گا. اصل میں یقین کے 3 درجات ہیں. ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین. یقین کے 3 درجات ہیں، علم یقین، عین یقین اور حق الیقین. اس کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ کوئی آدمی خبر دیں کہ سمندر ہیں، تو یہ سمندر ہونے کی خبر سے جو آپ کو علم ہوا وہ علم یقین ہوا کہ سمندر ہے، یہ علم یقین. اور آدمی سمندر کے کنارے جاوے اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ عین الیقین، اس نے دیکھا. اور تجربہ بھی کر لے کہ اندر کود کر تھوڑا گوتا بھی لگا لے تو یہ حق الیقین ہوا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دنیا قابل فخر نہیں ہے اور آخرت قابل غفلت نہیں ہے، تمہیں قبر میں پتہ چلے گا یا قبر سے اٹھنے کے بعد پتہ چلے گا یا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ تو یہ علم الیقین ہوا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، علم الیقین۔ اور جب قبر میں جائے گا تو اب عین الیقین اور حق الیقین ہو جائے گا، تجربہ بھی ہو جائے گا قبر میں جانے کے بعد۔ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ جماعت میں تھے تو ملاقات کرنی تھی ایک بوڑھے میاں کی، تو کہا کہ مولانا صاحب ان کی ملاقات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ کہا یہ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ کیسے سوالات کرتے ہیں؟ کہا کہ آپ کیا کہو گے کہ بھائی مرنے کے بعد جانا ہے، قبر میں سوال ہوگا، منکر نکیر 3 سوال کریں گے، من ربک، من دینک، من نبیک، 3 سوال ہونے والے ہیں۔ اور پھر قبر میں جنت کا مقام بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مقام تھا لیکن تو نے چونکہ زندگی ایسی نہیں گزاری اس لیے تو عذاب قبر میں ہے، جنت بتائی جائے گی۔ یا جنت میں ہوگا تو جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مقام تھا لیکن تو نے چونکہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاری اس لیے یہ تیرا مقام ہے، جنت ہے۔ تو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھاؤ گے تو یہ بوڑھے میاں کہتے ہیں قبر تو نے دیکھی ہے، اندر عذاب ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ تو دیکھنے گیا تھا۔ یہ ایسے سوال کرتے ہیں جو مشرکانہ کافرانہ سوال ہے، اس لیے آپ ان سے بات نہیں کریں گے، چونکہ ہم تو قبر کے نیچے کی مٹی کے نیچے کی بات کریں گے، وہ یہی کہیں گے۔ میں نے کہا چلیں گے۔ میں نے کہا کہ بوڑھے میاں چائے پینا ہے۔ اچھا، یہ پہلی مرتبہ کوئی آیا جس نے چائے مانگی، پہلے ہی آ گیا۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اخبار پڑھ رہے تھے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ آج کے سماچار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بغداد میں یہ ہوا، بغداد میں کھلا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہ سب چیزیں انہوں نے سنائی۔ ہم نے کہا بغداد آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، بغداد تو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو، اب میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ بغداد ہم نے دیکھا نہیں، اخبار پڑھا تو اخبار والے پر یقین آ گیا کہ بغداد موجود ہے، اور اس میں یہ واقعات پیش آئے، ہم نے یقین سے جان لیا، حالانکہ ہم نے بغداد کو دیکھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جب جاتا ہے تو اس کو فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر پر ہم کو یقین کیوں نہیں ہوا، جبکہ خبر پر، اخبار پر یقین ہو گیا لیکن نبی کی خبر پر یقین نہیں ہوا؟ اور پھر میں نے دعوت دینا شروع کیا، بوڑھے میاں کچھ نہیں بولے۔ تو قبر میں جانے کے بعد کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سنو، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ قبر تھی یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ مانے تو مر کے دیکھ، مانتا نہیں ہے تو مر کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ قبر موجود ہے یا نہیں ہے، اس میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، البتہ ضرور بے ضرور دیکھیں گے وہ لوگ یا آپ لوگ جہنم کو، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور بے ضرور دیکھیں گے اس کو یقین کی آنکھ سے۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم کو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم سب کو قیامت کے دن 5 سوال کے جواب دینے ہیں۔ 5 سوال کے جواب۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، جوانی کیسے گزری۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہوں گے۔ جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے وہاں تک آدمی قدم ہٹا نہیں سکے گا۔ اور جس کو اللہ نے پوچھ لیا نا کہ زندگی کہاں خرچ کی، 5 سوال شروع ہو گئے، وہ تو جائے گا کام سے، اللہ یہ کہ اللہ فضل فرمائے۔ حساب شروع ہو گیا تو ختم۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مستثنا ہے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب یسیر کیا ہے؟ کہا کہ بلا حساب داخل کر دے جنت میں اور معاف کر دے، یہ حساب یسیر ہے۔ تو ہم کو تو یہی ماننا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے عابدین میں سے ایک بہت بڑا عابد تھا جس نے کئی سالوں عبادت کی، 500 سال، ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، 500 سال عبادت کی۔ جب مر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے فضل سے جنت میں جاؤ۔ تو کہا میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، پھر بھی فضل سے جنت میں جاؤں۔ تو آپ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو ذرا آراف میں لے جاؤ، جہنم کے قریب لے جاؤ۔ جہنم کی لو ایسی تھی کہ پیاس لگی سخت، ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں پانی تھا، کہا مجھے پلا دو، مجھے پلا دو۔ کہا نہیں، اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کیا قیمت دو گے؟ کہا 500 سال کی عبادت میرے پاس ہے۔ پیالہ پلا دیا گیا۔ اب اس کو لایا گیا، کہا کہ ایک پیالے کی قیمت تم نے لگائی 500 سال کی عبادت، اب تمہارے پاس کیا رہا؟ اتنی ساری نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی، وہ کیا؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت ہم کو عطا فرمائی، کچھ نہیں عطا فرمایا ہو مال دولت میں سے، لیکن جو صحت عطا فرمائی اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کان عطا فرمائے صحیح سالم، آنکھیں عطا فرمائی صحیح سالم، دل دیا سمجھنے کے لیے، یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سوال پل صراط پر ہوگا، پل صراط کے اوپر روک دیا جائے گا، اور پل صراط کے اوپر یہ جو جہنم کے اوپر پل ہے تو وہاں روک کر پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بعض لوگوں کو کہ اب بتاؤ ان نعمتوں کے متعلق تم نے کیا اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ تو پل صراط پر سوال ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ بلا حسابی ہم کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ٹھنڈا پانی
جو پیتے ہیں ہم میٹھا پانی پیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ حدیث سناتا ہوں میں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں ملا تھا، کئی دنوں سے فاقے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ہمیں یہ نوبت نہیں آئی، تو کئی دنوں سے فاقے تھے، کھانا نہیں ملا تھا، باہر تشریف لائے، بھوک کی وجہ سے بیتاب تھے، تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم دونوں کیوں نکلے ہیں گھر سے باہر؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ کو پریشان کیا اس نے ہمیں پریشان کیا، کئی دنوں سے کھانا ملا نہیں ہے، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، تو آؤ ہمارے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہ تینوں حضرات، اور ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں ان کے گھر پہنچے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ بیوی خوش ہو گئی کہ آج ہمارے یہاں بڑے مہمان آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اور آپ کے دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا، آپ تشریف لائیے۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ گئے ہیں، ابھی تشریف لاتے ہوں گے، آتے ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا کا انتظام کرتی ہوں۔ اتنے میں ابو حیثم تشریف لے آئے، پوچھا کہ آپ نے کچھ کھانا کھلایا؟ کہا ابھی آئے آپ، تو میں انتظام کرتی ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ کھجور کے خوشے توڑ کر لائیے۔ چنانچہ کھجور کے خوشے مختلف قسم کے، تازہ، رطب، یہ سب توڑ کر لے آئے تاکہ حضرات کو پیش کریں۔ مختلف قسم کی کھجوریں لائے اور چھری ہاتھ میں لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ کہا میں چھوٹے بچے کو ذبح کرنے کی ابھی تمنا رکھتا ہوں۔ چنانچہ ایک بچے کو ذبح کیا گیا اور کھانا پکایا گیا۔ ان تینوں حضرات نے کھانا کھایا اور کھجوریں کھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نعمتیں ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں، تم کو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ بھوکے تھے، ہم نے کھانا کھلایا تھا، اس کا کیا شکر ادا کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی هو اشبانا واروانا وانعم علینا وابذل، تو حساب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الذی هو اشبانا واروانا وانعم علینا وابذل، حساب نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی۔ بہرحال یہ سورت پوری ہوئی۔ میں نے آج اس لیے ذکر کیا اس سورت کو کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزانہ 1000 آیتیں قرآن کی پڑھا کرو۔ کتنی آیتیں؟ 1000، یعنی چھٹا حصہ، ایک منزل۔ اب اتنی ساری آیتیں کون پڑھے گا روزانہ؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مشکل کام ہے اتنی ساری آیتیں پڑھنا، روزانہ معمول بنانا تلاوت کا 1000 آیتوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ تکاثر روزانہ پڑھو، 1000 آیتوں کا ثواب ملے گا۔ سورہ تکاثر پڑھا، اس لیے روزانہ ہم کو سورہ تکاثر پڑھنی چاہیے، ایک مرتبہ پڑھ لے روزانہ تاکہ 1000 آیتوں کا پڑھنے کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.